ذرا تصور کریں، ایک ایسا لشکر جس کے چاروں طرف جمتی ہوئی سردی ہو، سامنے ایک خوفناک دشمن کھڑا ہو اور موت کے سائے ہر طرف منڈلا رہے ہوں، لیکن پھر اچانک ایک صحابی کی کمال درجے کی حکمت عملی بازی پلٹ دیتی ہے اور ایک شاندار فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا سنسنی خیز سچ ہے جو آج بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ موت اور زندگی کے بیچ بس ایک دھاگے جتنا فاصلہ رہ گیا تھا، اور ایک چھوٹی سی غلطی کا مطلب تھا سب کچھ ختم۔ آج کی اس معلوماتی اور تجزیاتی نشست میں خوش آمدید، جہاں ہم تاریخی حقائق کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی زبردست داستان نکال کر لائے ہیں جو آپ کو واقعی حیران کر دے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ذات السلاسل کی اس مشہور اور حیرت انگیز مہم کی۔ اس جائزے میں ہم قدم بقدم دیکھیں گے کہ کیسے ایک ماسٹر مائنڈ جنگی حکمت عملی بالکل ناممکن نظر آنے والے حالات کو ممکن بنا کر تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، پوشیدہ خطرہ۔ آخر مدینہ کے قریب ایسا کیا پک رہا تھا جس نے اس مہم کی بنیاد رکھی؟ وقت تھا 8 ہجری کا۔ مدینے کے آس پاس کچھ قبائل بڑی خاموشی سے ایک بہت ہی خطرناک اور خفیہ تیاری میں مصروف تھے۔ ان کا پلان بڑا سیدھا سا تھا، ایک اچانک اور زوردار حملہ کر کے مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچانا کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں نا، راز زیادہ دیر چھپے نہیں رہتے۔ اس سازش کی بھنک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور پھر دفاع کے لیے ایک زبردست اور اہم فیصلہ کیا گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا کمانڈر یعنی امیر مقرر کیا گیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہ ان کی پہلی بڑی فوجی ذمہ داریوں میں سے ایک تھی۔ ایک طرح سے یہ ان کی قیادتانہ صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا اور کڑا امتحان تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، ایک انتہائی سرد اور دشوار گزار سفر۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا کٹھن راستہ تھا جو ہر قدم پر مجاہدین کے صبر اور ہمت کا خون نچوڑ رہا تھا۔ ذرا سوچئے حالات کس حد تک ان کے خلاف تھے۔ ایک طرف وہ کڑاکے کی سردی جو سیدھا ہڈیوں میں اتر رہی تھی، دوسری طرف مسلسل اور تھکا دینے والے سفر کی وجہ سے شدید بھوک اور پیاس۔ اور اگر یہ سب کافی نہیں تھا تو سامنے ایک ایسا دشمن کھڑا تھا جو تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ پوری تیاری میں تھے کہ بس مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کا مکمل صفایا کر دیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو لشکر کی کمزوریاں بالکل واضح تھیں اور خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، لیکن کمال دیکھیے، ان تمام تر خوفناک حالات کے باوجود مجاہدین اسلام کے قدم 1 انچ بھی نہیں ڈگمگائے۔ حصہ سوم، سپہ سالار کے فیصلے۔ ایسے کٹھن اور جان لیوا وقت میں کمانڈر کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ اور حیران کن بات ہے نا، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک انتہائی سخت حکم دے دیا، رات کے وقت لشکر میں کوئی آگ نہیں جلے گی۔ اب بظاہر تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی لگتی ہے نا، کہ اتنی جمتی ہوئی سردی میں پورے لشکر کو مکمل اندھیرے اور سردی میں ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ کوئی بھی عام انسان اسے ایک ظالمانہ فیصلہ کہے گا، لیکن ذرا رکیے، اس کے پیچھے چھپی حکمت عملی کیا تھیں؟ دراصل وہ دشمن کی نظروں سے اپنے لشکر کی اصل تعداد کو مکمل طور پر چھپانا چاہتے تھے۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھا، تو اس گھپ اندھیرے نے ان کے دلوں میں یہ خوف بٹھا دیا کہ پتہ نہیں رات کے سائے میں چھپا ہوا مسلمانوں کا یہ لشکر کتنا بڑا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسا ماسٹر سٹروک تھا جس نے بظاہر نظر آنے والی ایک بہت بڑی مجبوری کو ایک زبردست نفسیاتی جنگی ہتھیار میں بدل دیا۔ چوتھا حصہ، کڑاکے کی سردی اور کمال درجے کی دانشمندی۔ یہ کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب جو واقعہ آنے والا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ روایتی طریقوں پر سختی سے جمے رہنے سے زیادہ کیا چیز اہم ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس نازک اور انتہائی سرد رات میں کمانڈر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ درجہ حرارت اتنا گرا ہوا تھا کہ اگر وہ اس برف جیسے ٹھنڈے پانی سے نہاتے تو اس کا سیدھا سا مطلب تھا موت کو گلے لگانا، یا کم از کم شدید ترین بیمار پڑ جانا۔ ایسے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روایتی طریقے پر سختی سے جمے رہنے کے بجائے ایک انتہائی عملی اور منطقی فیصلہ کیا۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے تیمم کرنے کو ترجیح دی، اور اسی حالت میں لشکر کو بحفاظت نماز بھی پڑھا دی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ شدید خطرے کے وقت محض طریقہ کار پر اڑے رہنے سے زیادہ انسانی جان کا تحفظ اور مہم کی حتمی کامیابی پر توجہ دینا زیادہ اہم ہے۔ اور یہ بات بڑی خوبصورتی سے اس پہلو کو اجاگر کرتی ہے کہ اسلام میں عقل، منطق اور عملیت پسندی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب مہم کے مکمل ہونے کے بعد یہ پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ مسکرا دیے اور ان کی اس شاندار حکمت و سمجھداری کو بے حد پسند فرمایا۔
ذرا سوچئے، ایک سپہ سالار کے بہترین اور بروقت فیصلے پر اس سے بڑی مہر تصدیق اور کیا ہو سکتی ہے؟ پانچواں اور آخری حصہ، عظیم فتح اور شاندار ورثہ۔ بلاخر یہ مشکل ترین مہم اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے، جہاں ان تمام تکلیفوں اور حکمت عملیوں کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا۔ تو جب مسلمانوں کا لشکر اپنی اسی بہترین حکمت عملی کے تحت خاموشی سے دشمن کے بالکل سر پر پہنچ گیا، تو انہوں نے اچانک ایک بھرپور اور زوردار دباؤ ڈالا، اور پھر فضا میں گونجے اللہ اکبر کی ہیبت ناک صدائیں۔ اس اچانک حملے اور ان الفاظ کی گونج نے وہ کمال کر دکھایا جو شاید ہزاروں تلواریں مل کر بھی نہ کر پاتی۔ یہ وہ ڈرامائی لمحہ تھا جس نے دشمن کے دلوں میں شدید ترین خوف بٹھا دیا۔ وہی دشمن جو کچھ دیر پہلے تک مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کی اپنی صفیں تتر بتر ہو گئیں، ان کا مورال زمین پر آ گرا، اور وہ ایک عبرت ناک شکست کھا کر میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کیا کمال کا منظر ہوگا وہ! تو خلاصہ یہ ہے کہ اس مہم نے ہمیں کیا سکھایا؟ ذات السلاسل کی سب سے بڑی میراث یہی ہے کہ میدان جنگ میں فتح صرف اور صرف پٹھوں کی طاقت یا اندھی قوت سے نہیں ملتی۔ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک حاضر دماغ، شدید ترین حالات میں اعصاب پر قابو، اور ایک بہترین حکمت عملی۔ اس مہم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے شاندار اور غیر معمولی فوجی ذہن کی ایسی دھاک بٹھائی کہ وہ بعد میں چل کر اسلام کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں شمار ہوئے، جنہوں نے آگے جا کر مصر کی فتح جیسے تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے۔ یہ ان کے شاندار فوجی کیریئر کا ایک زبردست نقطہ آغاز تھا۔ اب اس پوری تاریخی داستان کو قریب سے دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جب بظاہر ناقابل تسخیر مشکلات کا سامنا ہو، تو عقل، صبر اور حکمت عملی کے ان قدیم لیکن طاقتور اصولوں کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، تاریخ محض گزرے ہوئے کل کی کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ یہ آج کے پیچیدہ مسائل کا عملی حل بھی دیتی ہے۔ اس سوال پر ذرا غور کیجیے گا کہ یہ اصول ہمارے آج کے چیلنجز سے کیسے جڑتے ہیں۔ اس تجزیاتی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔